اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو فجر کی نماز کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھیں۔ اللہ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، فجر کا وقت وہ مقدس گھڑی ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے، دلوں پر سکون چھایا ہوتا ہے اور وہ رب ذوالجلال کی رحمت زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کو سحر بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا خاص انوار نازل ہوتا ہے۔ یہی علماء ہے جب اہل ایمان اپنی پیشانیوں کو سجدہ میں رکھ کر رب سے راز و نیاز کرتے ہیں اور وہ دعائیں بے پردہ عرش تک پہنچتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الفجر نمبر 1، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فجر کے وقت کی عظمت اور اہمیت کی قسم ہے۔ نور الہی دراصل اللہ کی طرف سے دلوں پر نازل ہونے والی وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت وضو کر کے نماز ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ یہی نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے صبح کے وقت برکت دی گئی ہے۔ طرز زمین شریف یہ حدیث میں ہمیں اس وقت کی روحانی اور دنیاوی برکتوں کی خبر دیتی ہے کہ فجر کے وقت عبادت نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ دنیا میں بھی کامیابی، رزق میں وسعت، بیماریوں سے حفاظت اور سکون قلب جیسی بے شمار برکتیں لاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک جلالی آیت کو 21 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کے پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے عزیز رشتہ دار، دوست بھی آپ کی ترقی اور عروج، کامیابی دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ہر کوئی آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ جس کی بدولت سے آپ کے راتوں رات حالات بدل گئے۔ ناظرین، نماز فجر کی بہت اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہے، کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جب انسان گرم بستر پر نیند کی وادیوں میں خوابوں کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ نماز کے وقت اٹھتا ہے تو شیطان کو شکست دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل فرماتی ہے۔ اس وقت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ سب سے قریب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ جب سحر کے وقت مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ بخاری و مسلم، یہی قرب الہی انسان کی ایمان کو تازہ کرتا ہے، نور الہی دل کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی، شکر گزاری اور محبت الہی کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا مگر دل اور روح کو روشن کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا بظاہر مشکل لگتا ہے، مگر جو اس کو معمول بنا لے، اس کی زندگی میں ایسی روحانی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ دنیا کی تنگی میں بھی اللہ کے نور سے روشن رہتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کی برکات، اس کی فضیلت بہت کمال ہے۔ آپ کا کوئی ایسا کام جو حل ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، رزق کی پریشانی ہو، رشتے کی بندش ہو، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ، صرف 21 بار نماز فجر کے بعد یہ آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ دوستو، آج ہم اس طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ نجی پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں، سماجی پریشانیاں ہیں، معاشی پریشانیاں، قدرتی پریشانیاں، اس قسم کی سینکڑوں اور انتناوی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ جیسے لگتا ہے زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے خاص مہربانی اور نصرت امداد سے محروم ہو گئے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، امداد طلب کرتے ہیں مگر امداد نہیں آتی، آواز لگاتے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟
اور کن اسباب کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، غموں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، پریشانیوں کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مراد پوری ہو سکتی ہے، قسمت سنور سکتی ہے، بگڑی بن سکتی ہے۔ ہماری پریشانیاں بتلاتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود کلام رب اس کی گواہی دیتا ہے۔ ترجمہ: اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اس طرح دوسری جگہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہوا، دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ فرمان پروردگار ہے۔ ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اے ایمان والو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک مومن کا عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایسے لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آنا بند ہو گئی ہے، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے، ان سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا کہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پر صحیح ایمان: جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں مان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ روم آیت نمبر 47، ترجمہ: اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکر اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ آج ایمانداروں کے دعوے داروں کے بات حت ہے، مگر اکثر وہ شرک کے دلدل میں پھنسے ہیں، رب پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے یا ایمان لا کر شرک و بدعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نصرت الہی بند ہو گئی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ عمل میں اخلاق: ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص و اہلیت ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے۔ کمزور لوگوں کی وجہ سے ان کی دعائیں اور ان کی عبادت ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ اس حدیث میں نصرت الہی کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں: دعا، نماز، اخلاق۔ ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی نصرت محرومی کا سبب بنا ہوا ہے۔ عملوں میں کوتاہی، اس پر متضاد اخلاص کی کمی یا فقدان، شہرت یا دنیاوی طلبی نے ہمارے عملوں کو حقارت کر دیا اور ساتھ ساتھ نصرت الہی سے محروم بھی ہو گئے۔ دعا مومنوں کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، یا حالت جنگ ہو یا حالت امن، مصائب و مشکلات ہوں یا خوشحالی، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ سیرت نبوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ایک مثال دیکھیں۔ بدر کا میدان ہے، ایک طرف نہتے 313 مسلمان
دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی جماعت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ترجمہ: اے اللہ، مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے دعا قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت سنا دی۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت میں 3 عامل کا زیادہ دخل ہے کہ اخلاص کا فقدان، بد عملی اور حرام معیشت۔ ان تینوں منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعائیں بلا شبہ قبول ہوں گی۔ مسلمان کا ایک طبقہ غیر اللہ سے امداد طلب کرتا ہے جو سراسر شرک ہے۔ اس حال میں مرنا موجب جہنم ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے نے، جن کی اکثریت ہے، مشرکوں کی طرف غیر اللہ کی پکار لگا کے دنیا سے امن و امان، نصرت الہی کو روک رکھا ہے۔ ایسے گمراہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے سچے مومن کے سر ہیں۔ نماز رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقدس حیات ہے۔ اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال پر محیط اسی دعوت پر کڑی محنت کی۔ نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ دوسری جانب التفات کا موقع نہیں، نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا ہے، یعنی وقت نماز کو بھی مواقع نہیں کر سکتے، اور کیوں کر معاف ہو، یہ تو مقدس حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن کی ادائیگی اس قدر کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پریشان کن معاملہ میں نماز کا سہارا لیتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے موقع پر نماز کا حکم ہے، بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز اور زلزلہ کی نماز وغیرہ۔ لہٰذا اہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں، اللہ کا حکم ہے، اور صبر نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شک ہے، مگر ڈرنے والوں پر صبر، مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ رب ہی کو پکارتا ہے اور اسی سے امداد طلب کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے نجات دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ لگاتار رہتا ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل، انسان بے صبرا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کے بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے، جو بھی جس دربار پہ بھی جائے اور جس سے بھی مانگے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ قبر پہ سوال کر کے یہ نہ سمجھیں ہمیں تو قبر والے نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا ناجائز طریقے سے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخشوئی دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے، بدلے میں اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتی بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی عقیدت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مورتیوں نے دیا ہے۔ مسلمانوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، یہ عبادت کے قبیل ہیں اور توکل نصرت الہی کا سبب ہے۔ ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس طرح ایک دوسری جگہ رب کا فرمان ہے، ترجمہ: جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
یہ چند مثبت عوامل تھے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے۔ نیز منفی عوامل سے ایک گریز کرنا پڑے گا جن کا احاطہ اس چھوٹے سے مضمون میں مشکل ہے۔ بطور خلاصہ یہ کہہ سکتا ہے اور ہم شرک و بدعت، فسق و فجور، اعمال کا فتنہ فساد، ظلم و فساد، کفر و نفاق اور حرام خوری، رشوت، سود، خبن، چوری، حرام پیشہ وغیرہ سے بچیں اور اسلام کے سائے تلے زندگی بسر کریں، یعنی دین کو پوری طرح قائم کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی آ کر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح و فجر کے وقت بندے کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں، نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ وظیفہ خاص کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ دولت مند بننے کی یہ ایک آیات پڑھیں، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائے گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے، حالات ہم میں سے ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور و رحیم، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ ہی کے پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما اور ان کو شاد و آباد کر دے، آمین۔ محترم ناظرین، نماز فجر کا خاص عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔
یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی جلالی آیت ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس آیات کو 21 مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس کو اتنا نوازا جائے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے اول اور آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، اللہم انصرنا فانک خیر الناصرین۔ اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے۔ ناظرین، 21 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیات پڑھ لیں تو 60 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق و مال اور دولت عطا کرے گا، اور اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کی جو دلی آرزو ہوگی سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا، تاکہ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور و رحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے کرشمات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ میرے پاک اللہ، اے میرے غفور و رحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، روزگار میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ کر ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔